وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، میرے مہمان بنو۔ اور جب کوئی انسان کسی کو بطور میزبان بلاتا ہے، کسی مہمان کو بلاتا ہے، اس کی دعوت کرتا ہے، تو یقیناً اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جو کچھ وہ مانگتا ہے، جو کچھ وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے دسترخوان پہ چل کے آگے میں اس کا سوال کیسے پورا نہ کروں، اس کی مانگ کیسے پوری نہ کروں، اس کی بات کیسے پوری نہ کروں۔ حدیث شریف ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، یا ایک اور لفظ جہاں پہ استعمال ہوا ہے اکرم الضیف ولو کان حقیرا، کہ لوگوں کی نظر میں اگر کوئی شخص حقیر بھی ہے، وہ بطور مہمان اگر چل کے آ گیا ہے، تو تم اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو۔ یا اگر کوئی کافر بھی بطور مہمان تمہارے پاس چل کے آ گیا ہے، تو تم اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ تو جب دین اسلام عام انسان کو، عام مسلمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے مہمان کی عزت و احترام کرو، تو خالق کائنات اگر کسی کی دعوت کرے، اسے اپنے دسترخوان پہ بلائے، تو کیا وہ اس کا اللہ اکرام نہیں کرے گا؟ یا وہ اسے محروم اور خالی ہاتھ اپنے دسترخوان سے واپس بھیج دے گا؟ تو فرما رہے ہیں دعیتم الی ضیافت اللہ، تم اللہ کے دسترخوان کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، خالق کائنات کی طرف سے تمہاری طرف یہ انویٹیشن کارڈ آیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ کتنا عظیم لفظ ہے، وہی لفظ جو اکرم الضیفہ کے مہمان کا اکرام کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ نے چونکہ تمہیں اپنے دسترخوان کی طرف بلایا ہے، اس لیے جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، تو اللہ کی کرامت اب تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری منتظر ہے۔ یہ کتنا عظیم لفظ ہے، اب اس کو کیسے اس کی تشریح کی جائے کہ اکرام الہی تمہارے شامل حال ہو جائے گا اس ماہ رمضان المبارک میں، اگر تم اللہ کی اس ضیافت اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہو۔ وہ اکرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارا کرے گا؟ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، انفاس نفس کی جمع ہے، نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، انفاس نفس کی جمع ہے۔ تو اللہ نے تمہارا یہ اکرام کیا ہے اس مہینے میں کہ تمہاری ایک ایک سانس کو تسبیح کا ثواب قرار دیا ہے۔ یعنی تم سانس بھی لوگے تو خالق کائنات فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم تسبیح کا ثواب لکھو۔ ایک مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، ایک مرتبہ سانس خارج کرتا ہے، سانس لے گا تو تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا، سانس خارج کرے گا تو تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا۔ 24 گھنٹوں میں انسان کتنی سانسیں لے لیتا ہے، ہر سانس پہ تسبیح لکھی جائے۔ اور یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اور اس مقدس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں اگر تم سو جاؤ گے تو عبادت لکھی جائے گی۔ یعنی سو جانا، انسان نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے نام عمل میں عبادت لکھی جا رہی ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور تمہارا ہر عمل اس مہینے میں قبول کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے عزیزان گرامی، برادران محترم۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا اہم ترین حصہ یہ جملہ ہے جس میں فرما رہے ہیں عملکم فیہ مقبول، گویا رسالت میں آپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو عمل تم اس مہینے میں کرو گے وہ قبول کیا جائے گا۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے بارگاہ رب العزت میں یا قبول نہیں ہوئی ہے۔ سرکار امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں 2 رکعت نماز اگر اس کی خواب و خالق کائنات قبول کر لے تو اس کا عوض اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے وہ نہیں دیتا کوئی اور چیز۔ یعنی 2 رکعت نماز اگر قبول کر، وہ سخی اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے کہ 2 رکعت نماز کا بھی اگر اجر دینا چاہے تو جنت سے کم نہیں دیتا، کم از کم جنت دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز اول قبول کر لے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے 60 برس عبادت کی، 70 برس ہم نے نمازیں پڑھیں،
ہماری کوئی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا. ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں لیکن قبولیت کی سند ہمیں نہیں ملی ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عملکم فیہ مقبول. اس مہینے میں جو تم عمل کرو گے وہ مقبول ہے. وَدُعَاؤکم فیہ مستجاب. اور جو دعا تم اس مہینے کے میں مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ دعا مستجاب فرمائے گا، قبول کرے گا. وہ تمہاری دعا سیدھی باب اجابت سے جا کے ٹکرائے گی. عام طور پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں. مجھ سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی کیا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے. تو دعا کی قبولیت کے متعلق کم از کم 22-23 شرائط جو علماء نے نقل فرمائی ہیں کہ اس کی نیت صادق ہو، اس کا دل پاک اور طاہر ہو، اس کی غذا طیب ہو، اس کا رزق حلال ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولتا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو. اس قسم کی شرائط ہیں قبولیت دعا کے لیے. تو ہر انسان کے دل میں یہ حسرت ہے کہ اللہ کرے گا ایسا ہو جائے کہ ہم مستجاب الدعوہ ہو جائیں. کچھ لوگ دنیا میں تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ مستجاب الدعوہ، فلاں شخصیت مستجاب الدعوہ. مستجاب الدعوہ کی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور جو دعا مانگی وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے. ایسے لوگ تاریخ میں بہت کم گزرے ہیں. لیکن یہ وہ مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں جو تم دعا مانگو گے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی. جو عمل کرو گے وہ عمل قبول ہوگا، جو دعا مانگو گے تمہاری وہ دعا قبول ہوگی. لیکن آگے 2 چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں. فاسألوا اللہ ربکم، تم اپنے اللہ پروردگار سے سوال کرو بالنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ. تمہاری نیت اگر سچی ہوگی وقلوب طاہرہ، اور پاک دل کے ساتھ، دل کی آلائشیں ختم کر کے، دل کو پاکیزہ کر کے اور سچی نیت کے ساتھ اگر تم دعا مانگو گے تو نبی فرما رہے ہیں اس مہینے میں قبول ہوگی اور تمہارا عمل وہ بھی قبول ہوگا. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے تم سوال کرو، جو بھی مانگو اس مہینے میں، اس ماہ رمضان المبارک میں خالق کائنات سے، تو نیت صادقہ کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ. این یوفقکم بتلاوت کتابہ، این یوفقکم للصیام ہی بس تلاوت کتاب. تو تم اللہ سے یہ سوال کرو سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ کہ خالق کائنات تمہیں توفیق عطا فرمائے. توفیق یعنی کامیاب کرے، تمہیں موفق کر دے اس چیز پہ کہ اس ماہ رمضان المبارک میں تم روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو. قرات کا نہیں فرما رہے ہیں. قرات کہتے ہیں قرآن کو پڑھ لینا. تلاوت کا مطلب ہے قرآن مجید کے احکام کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس پہ عمل کرنا. تو یہ تو اس توفیق کی دعا مانگنی چاہیے بارگاہ رب العزت میں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے. یہ تو عین یوں ہی صورتحال ہو گئی نا کہ جس طرح انسان زیر آسمان کھڑا ہو کسی صحرا میں جہاں کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو اور آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہے اور کوئی انسان جو اس کا جسم خشک رہ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس ماہ رمضان المبارک میں برکت، رحمت اور اللہ کی مغفرت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے اور پھر بھی انسان کوئی اس سے اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے غفران سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی بخشش سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ شقی ہے. اور اس کے متعلق ایک روایت ہے سرکار امام صادق علیہ السلام کی. فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی انسان کی مغفرت نہیں ہوتی اور اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، تو آئندہ ماہ رمضان المبارک تک پھر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. آئندہ پھر ماہ رمضان المبارک آئے گا
تو اس کی اس مہینے میں پھر گڑ گڑائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو ممکن ہے کہ اس مہینے میں اس کی دوبارہ بخشش ہو جائے۔ لہذا اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں یہ تو اللہ کی مغفرت برس رہی ہے موسلا دھار بارش کی طرح، جس طرح وہ آسمان سے برستی۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا جُوعَكُمْ وَعَطَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ، اس مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے وقت جب تمہیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے یا بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو تم قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو اور قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو قیامت کی یاد بھی دلاتا ہے، عالم آخرت کی یاد انسان کو دلاتا ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یا نبی فرما رہے ہیں کہ یہ خیال پیدا ہونا چاہیے تمہارے دل میں، قیامت تمہیں یاد آنی چاہیے، قیامت کی ہولناکی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کی قیامت کی پیاس تمہارے ذہن میں آنی چاہیے روزے کی حالت میں، اور قیامت کے دن کی بھوک تمہارے ذہن میں اس کا تصور پیدا ہونا چاہیے، تاکہ تم میں روحانیت پیدا ہو۔ یوم القیامت عطش تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں خصوصی طور پہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم صدقہ و خیرات دو اپنے غریب رشتہ داروں کو، مومنین کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، ومساکینکم، اپنے مسکین اور غریب اور فقیر لوگ جو ہیں انہیں صدقہ و خیرات خصوصی طور پہ اس مہینے میں دو، کیونکہ اس میں اجر بڑھ گیا ہے۔ اس میں 1 درہم دے رہے ہو تو آپ کو اگر 1,00,000 درہم کا ثواب ملے، عام مہینوں میں اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو 1 روپے کا ثواب لکھا جائے مثلا، اور اس مہینے میں اگر 1 روپیہ آپ صدقہ دیں اور وہ 1,00,000 روپے کا ثواب لکھا جائے، یعنی 1,00,000 گنا اگر ثواب بڑھ جائے جس مہینے میں، تو لوگوں کو تو انتظار میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ کوئی چیز سستی بک رہی ہے تو وہاں لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، کیا خیریت تو ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی سستی چیز دے رہے ہیں، حکومت مثلا حکومت نے کوئی ڈپو کھولا ہے، وہاں چینی سستی دے رہی ہے یا آٹا سستا مل رہا ہے، تو لوگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں، اپنے اپنے کارڈ انہوں نے وہاں اٹھائے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنا نام درج کرا رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہاں سے اب تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑی سی سستی چیز مل جاتی ہے وہاں پہ، تو وہاں لوگوں کا رش لگ جاتا ہے۔ تو یہ مقدس ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں بھی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، گویا کہ اگر کسی دکان کے اوپر لکھا ہو نا کہ یہاں لوٹ سیل، یا ٹی وی پہ اشتہارات آتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جوتوں کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، وہاں کچھ کپڑا جو مہنگا تھا انہوں نے سستا کر دیا ہے، یا جوتے سستے دے رہے ہیں جو اصل میں مہنگے تھے اور قیمتی جوتے تھے، تو وہاں لوگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس مہینے میں ایک لوٹ سیل لگائی ہے کہ آؤ جتنا ثواب حاصل کرنا چاہو، جتنا اجر حاصل کرنا چاہو، تھوڑا سا عمل کرو اور لاکھوں گنا زیادہ ثواب اگر آ کے لینا چاہتے ہو تو آؤ میرے دسترخوان پر آؤ، میں نے تمہاری ضیافت کی ہے۔ تو اپنے مسکینوں کو اور فقیروں کو اس مہینے میں خصوصی طور پر نوازو اور ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھو، فاقہ کشوں کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کا اس مہینے میں خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پہ اس مہینے میں خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات جو ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنی ممکن ہو سکے انسان کو دینی چاہیے، کیونکہ اس کا اجر لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو خداوند عالم اس مقدس مہینے کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔